شرما کیوں رہی ہو؟ یہ سب کچھ تو ہمارے بیچ پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا نا۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے ایسی لڑکی کی جو جسمانی خواہشات پوری کر سکے گی۔ اب آپ کو میری بیوی بن کر 10 دن کے لیے ملیشیا ٹور پر چلنا ہوگا۔ ان 10 دنوں میں بیوی کے تمام حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ایمل بہت مجبور تھی۔ نکاح کے بعد وہ میر وحاج کے ساتھ ملیشیا کے ہوٹل پر خوب بولڈ ڈریسنگ کر کے مخمل کے بستر پر گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ میر وحاج اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ یہاں پر آؤ۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر ایمل کے پاؤں زمین پر جم گئے تھے۔ اس کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے پلٹی تھی۔ وہ دشمن جاں اطمینان سے ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ میڈم ایمل، میں نے آپ کو یہاں پر پہنچنے کا کیا ٹائم بتایا تھا؟ اس کے لہجے میں غصے کی تپش تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک موجود تھی۔ وہ اس کی نگاہیں اپنے وجود کو آر پار ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، مجھے پیکنگ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، اس نے انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فالتو کا سامان اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں آپ کو شاپنگ کراؤں گا۔ کم از کم اتنا تو میں آپ کے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایمل کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھے تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں بے یقینی موجود تھی۔ ابھی تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ اوہ کم آن، تمہیں کیا لگتا ہے کہ نکاح ساری زندگی کے لیے رہے گا یا نکاح ویسے بھی ٹوٹ جائے گا؟ تو کیا ضرورت ہے اتنا تکلف کرنے کی؟ تم اطمینان سے 3 مہینے بغیر نکاح کے بھی میرے ساتھ گزار سکتی ہو۔ وہ اس کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ اوہ، مجھے لگا وہ تو مر گیا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ملازمہ کے ساتھ چلو، وہ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے گی۔ شام کے وقت میں تمہیں اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے کر جاؤں گا۔ وہاں پر ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ لیکن خبردار، جو تم نے کسی کو بھی اس نکاح کے بارے میں بتایا، اگر میرے کسی بھی جاننے والے کے کانوں کان خبر ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اسے دھمکی آمیز لہجے میں خبردار کرتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ایک ایسے انسان کے حوالے اپنا آپ کرنے والی ہوں جس کے بارے میں آنکھیں بند کر کے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے خطرناک اور عیاش آدمی ہے۔ اب جیسے جیسے وہ اس کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ گوگل اور باقی میڈیا میر وحاج کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر سے وہ ایک بہت ہی گہرا انسان تھا، اور اگر کوئی اس کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو اندازہ ہوتا کہ میر وحاج کی زندگی میں ایسی مصروفیات ہیں جو عام انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ خیر، شام کے وقت دلہن کا جوڑا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس جوڑے کو دیکھ کر اس پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔
وہ تو اپنے رب سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اس کے پاس دو راستے موجود تھے، لیکن اس نے غلط راستہ چن لیا تھا، اور اب اسی چیز کی سزا اسے مل رہی تھی۔ اب کیا یہ لباس مجھے تمہیں پہنانا پڑے گا؟ میں تمہارے پاس ابھی نہیں آنا چاہتا، ورنہ تم پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دو گی، کیونکہ ابھی تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ وہ انتہائی بیزاریت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سٹپٹا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جلدی سے جوڑا پہنو، ہمیں نکلنا ہے، شام 8 بجے کی ہم دونوں کی فلائٹ ہے۔ اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ جوڑا پہن کر جب وہ باہر نکلی تو اسے دیکھ کر میر وحاج پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت عورت سے نگاہیں ہٹانا میر وحاج کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ویری بیوٹیفل، اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میر وحاج مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایمل نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس ظالم انسان کی گرفت میں دے دیا تھا، جس کا نام سن کر ہی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اور اب وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ کہیں آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ میر وحاج دو ٹوک بات کرتا ہے۔ میری ڈکشنری میں دھوکے کا لفظ ہے ہی نہیں۔ مجھے دھوکہ دینے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ نہ میں دیتا ہوں دھوکہ اور نہ میں دھوکہ کھاتا ہوں۔ وہ اس کے گالوں کو پیار سے چٹکی کاٹتا ہوا دل فریب انداز میں بولتا، اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو میر وحاج نے بڑھ کر اس کا لہنگا اٹھایا تھا اور وہ سمیٹ کر آگے گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ کاش تم میرے حقیقی شوہر ہوتے، وہ اس کے گھنے بالوں کو گھورتے ہوئے بے ساختہ بولی تھی، اور پھر اپنی اس بچکانہ سوچ پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی، کیونکہ جانتی تھی یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میر وحاج اس جیسی معمولی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ وہ کیوں اسے اپنی بیوی کا درجہ دے گا؟ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ مرد کبھی بھی ان عورتوں کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں جو ان کو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بھی تو اس کو آسانی سے حاصل ہو گئی تھی۔ وہ تو ایک پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں جا گری تھی، تو وہ کیوں اس جیسی عورت کی عزت کرتا؟ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ میر وحاج خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہ تو اسے اس لڑکی کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی اس پر ایمل کی سسکیاں اثر کر رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کی قیمت ادا کر چکا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچتے ہوئے کہا، یہ ڈرامہ لگا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں؟ اس کی ناگوار آواز گاڑی میں ابھری تو وہ اپنے آنسو مضبوطی سے صاف کر کے تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں نہیں، میں ایسا ثابت نہیں کر رہی ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے فوراً اس سے معافی مانگ لی تھی۔ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز سن کر اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ دیکھو لڑکی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہاری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہ تو میں تمہارے قدموں میں گرا تھا اور نہ ہی میں نے تمہاری منتیں کی تھی۔ تم نے اپنی مرضی سے وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا
اگر میں چاہوں تو کیا میں اس ایگریمنٹ کو ختم کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے سارے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اس کے سوال پر میر وحاج کمینگی بھرے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے وہ ایگریمنٹ غور سے نہیں پڑھا۔ وہاں پر لکھا تھا کہ اگر تم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گی تو بدلے میں جتنی بھی رقم میں نے تمہیں ادا کی ہے اس کو $50,000 سے ملٹی پلائی کر کے جتنے پیسے بنیں گے وہ سارے جرمانے کی صورت میں تم میرے حوالے کرو گی، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب تم عدت پوری ہونے سے پہلے اس ایگریمنٹ کو ختم کرو گی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، آمین۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے مینشن کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہاں پر اور بھی مہنگی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میر وحاج کے سب قریبی دوست وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ جب انہوں نے میر کی بیوی کو دیکھنے کی کوشش کی تو مایوس ہو گئے، کیونکہ میر وحاج نے اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ گاڑی رکتے ہی میر وحاج نے اتر کر ایمل کا دروازہ کھولا، اس کا گھونگھٹ اس طرح سیٹ کیا کہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ فارم ہاؤس کے بڑے ہال میں صرف ایک مولوی صاحب اور وحاج کے دو انتہائی قابل اعتماد دوست موجود تھے۔ نکاح کے کلمات پڑھے گئے۔ ایمل نے لرزتے ہوئے لبوں سے قبول ہے کہا۔ وہ اب قانونی اور شرعی طور پر میر وحاج کی بیوی بن چکی تھی۔ لیکن یہ رشتہ ایک معاہدے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی نکاح ختم ہوا، وحاج نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہ سیدھے ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ فلائٹ میں بھی وحاج بالکل خاموش رہا۔ اس کی گہری اور پراسرار آنکھیں لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی بہت بڑے مشن پر ہو۔ ایمل دل ہی دل میں اپنے فیصلے پر رو رہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملائیشیا کا سفر اور حقیقت کا انکشاف۔ ملائیشیا کے ایک انتہائی لگژری اور پرائیویٹ ہوٹل کے پینٹ ہاؤس میں وہ دونوں پہنچے۔ وحاج نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور ایمل کی طرف بڑھا۔ ایمل خوف سے کانپتے ہوئے مخمل کے بستر پر بیٹھ گئی۔ تو میڈم ایمل اب باقاعدہ میری بیوی ہیں۔ وحاج اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایمل نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ وحاج نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا اور بولا، آنکھیں کھولو ایمل، میں کوئی درندہ نہیں ہوں جس سے تم اس طرح ڈر رہی ہو۔ ایمل نے نم آلود آنکھیں کھولیں تو وحاج کے چہرے پر وہ روایتی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ آپ نے مجھے پیسوں کے بدلے اپنی جسمانی خواہشات کے لیے خریدا ہے نا؟ ایمل نے روتے ہوئے اپنی بھڑاس نکالی۔ پھر یہ سب ڈرامہ کیوں؟ میر وحاج نے ایک گہرا سانس لیا اور بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم واقعی بہت معصوم ہو ایمل۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میر وحاج کو ایک لڑکی خریدنے کے لیے نکاح کرنے اور $50,000 کا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایمل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میڈیا اور گوگل میرے بارے میں جو دکھاتے ہیں وہ صرف بزنس مین میر وحاج ہے، لیکن میری زندگی کا ایک
اور رخ بھی ہے۔ میرے دشمن میری جان کے پیچھے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ میری کوئی کمزوری نہیں ہے۔ مجھے اپنے خاندانی کاروبار اور جائیداد کو بچانے کے لیے فوری طور پر ایک ایسی بیوی کی ضرورت تھی جو قانونی طور پر میری ہو تاکہ میرے مخالفین کا منصوبہ ناکام ہو سکے۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو مجبور ہو، جو پیسوں کے عوض خاموش رہ سکے اور میڈیا کی نظروں سے دور رہے۔ تمہارے بھائی کے علاج کے لیے تمہیں رقم چاہیے تھی اور مجھے تمہاری خاموشی اور یہ رشتہ۔ ایمل کا سانس جیسے رک گیا تھا تو وہ جسمانی خواہشات والی بات۔ وحج کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ وہ صرف تمہارا ضمیر اور ارادہ آزمانے کے لیے تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک جا سکتی ہو۔ اگر تم ایک عام اور لالچی لڑکی ہوتی تو تم شرط سنتے ہی بھاگ جاتی یا کچھ اور کرتی، لیکن تمہاری آنکھوں کا خوف اور تمہارا یہ کہنا کہ میرا ضمیر زندہ ہے مجھے بتا گیا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اگلے 10 دن ملیشیا میں ایمل کے لیے کسی خواب جیسے تھے۔ میر وحج نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ وہ ایک سچے شوہر کی طرح اس کا خیال رکھنے لگا۔ وہ اسے شاپنگ پر لے کر گیا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا۔ ایمل جو اسے دنیا کا سب سے خطرناک انسان سمجھتی تھی، اب اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وحج کا دل بھی اس معصوم لڑکی کے لیے پگھلنے لگا تھا جو ہر وقت اس کے آرام کا خیال رکھتی۔ ٹور کے آخری دن ہوٹل کی بالکنی سے ملیشیا کے خوبصورت مناظر دیکھتے ہوئے ایمل نے اداسی سے کہا، کل ہمارے 10 دن پورے ہو جائیں گے۔ معاہدے کے مطابق مجھے آپ کی زندگی سے جانا ہوگا۔ میر وحج خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے مضبوط ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیے۔ تم نے معاہدہ تو غور سے پڑھا تھا ایمل، لیکن شاید تم ایک بات بھول گئی۔ کیا؟ ایمل نے مڑ کر اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھا۔ وحج نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس کی میعاد 10 دن تھی، لیکن جو نکاح ہم نے فارم ہاؤس میں کیا تھا اس کی کوئی میعاد نہیں تھی۔ وہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ ایمل کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ وحج، میں نے کہا تھا نا ایمل، میری ڈکشنری میں دھوکے کا لفظ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ 10 دن صرف تمہارا دل جیتنے کے لیے تھے۔ کیا میں کامیاب رہا؟ وحج نے محبت پاشی کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایمل نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا سر میر وحج کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی دھڑکنیں اب منتشر نہیں تھیں، بلکہ انہیں مستقل ٹھکانہ مل چکا تھا۔ وہ جو بھی سمجھتی تھی کہ غلط راستے پر چل پڑی ہے، خدا نے اسی راستے کے آخر میں اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور سچی محبت سے نواز دیا تھا۔ اگر ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔